اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ترکیب کیسے کریں سلسلے کا دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترکیب کہتے کسے ہیں۔ ترکیب باب تفعیل سے مصدر ہے، را کاف با اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب تفعیل میں جب فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو بنے گا رکبہ یرکبو ترکیباً۔ اس کے لغوی معنی جوڑنا کے ہیں، ملانا کے ہیں، اور اصطلاحی طور پہ ترکیب ہم کہیں گے الفاظ کو آپس میں اس طرح جوڑنا کہ آپ کو مکمل جملے کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ لسان القرآن کورس کا سلیبس کل 5 چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں: اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ کلمہ کی کون کون سی قسم میں داخل ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی ان سب کو ملا کر، ان سب کو جوڑ کر ایک مکمل مفہوم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کلمہ کی اقسام اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے الگ الگ کر لیا تھا، اور ہمارے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 5 الفاظ جو ہیں وہ ایک حرف اور 4 اسماء کے طور پر سامنے آئے تھے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کو کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں اسم کی جنس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ہمیں اسم کے عدد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور اسم کی وسعت کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اور چوتھی اور آخری سب سے اہم چیز جو کہ صرف عربی زبان کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسم کا اعراب کیا ہے۔ اور اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوری طور پر 3 لفظ آ جانے چاہیے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم اعراب کے اعتبار سے یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، یعنی اعراب کے اعتبار سے اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ترکیب میں موجود ہوگا، یا وہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا۔ حالت رفع میں پائے جانے والے اسم کو ہم مرفوع کہیں گے، حالت نصب میں موجود اسم کو ہم منصوب کہیں گے، اور حالت جر میں پایا جانے والا اسم مجرور کہلائے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود 4 اسماء کو ہم 4 اعتبارات سے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اسم جو موجود ہے وہ ہے اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، اور میں پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ لسان القرآن کورس مکمل کر چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کسی اسم کو مذکر یا مؤنث کیسے پہچاننا ہے۔ اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اسم وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، کیونکہ میں ابھی صرف اسے انڈیویجلی دیکھ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اسم کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہے۔ مجرور اسم میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے کہ واحد اسم جو ہے یہ مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے۔ واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو وہ مجرور زیر کے ساتھ ہوگا، مرفوع پیش کے ساتھ ہوگا، منصوب زبر کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو پہلا اسم جو اسم ہے اس کو ہم نے 4 اعتبارات سے دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے اسم کی طرف جو کہ اسم جلالہ ہے۔ اسم جلالہ جنس کے اعتبار سے لفظی مذکر ہے، ذہن میں رکھیے گا، لفظی طور پہ ہم اسے مذکر کہیں گے، اور عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ویسے بھی آپ کو اس پہ الف لام نظر آ رہا ہے۔ اور اعراب کے اعتبار سے اسم مجرور ہے،
اس لیے کہ واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تیسرا اسم جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، اور اعراب کے اعتبار سے مجرور ہے۔ اور یہاں پر پھر وہی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ واحد اسم مجرور جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کہ یہ تو آنی کی آواز آ رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آنی کی آواز جو ہے وہ لسان القرآن میں ہم اچھی طرح سیکھ چکے ہیں کہ یہ مثنیٰ کی آواز ہوتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ہر آنی کی آواز جو ہے وہ مثنیٰ کی آواز نہیں ہوگی۔ یہاں آپ کو جو آنی کی آواز آ رہی ہے یہ واحد اسم کے مجرور ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ جب ہم نے اسے واحد اسم ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، تو اللہ کا صفاتی نام واحد ہوگا، اور واحد اسم جو ہے مرفوع پیش کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہ الرحمن مرفوع کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گا، الرحمانہ منصوب کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گا، اور الرحمانی مجرور کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ کنفیوژن اسٹوڈنٹس کو ہو سکتی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے اس کو واضح کر دیا۔ آخری لفظ، آخری اسم ہمارے سامنے ہے الرحیم۔ یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، اور اس کے معرفہ ہونے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ الف لام لگا ہوا ہے، اور اعراب کے اعتبار سے یہ بھی مجرور ہے، اس لیے کہ واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اپنے اسماء کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ فوکس اعراب کو کرنا ہے، کیونکہ اعراب سے ہی بہت ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ تعالی حل ہوں گی، اور ترکیب میں سب سے اہم جو ہے وہ اعراب ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم ان الفاظ کو ملا کر کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان 5 الفاظ میں پہلا لفظ ہمارا با حرف جر ہے، اور با حرف جر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا اور اسم مجرور ہوگا، لہٰذا آگے جو آنے والا اسم ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ اسم پر ہم اگر مزید غور کریں تو اسم پر نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، ڈبل حرکت نہیں ہے، لہٰذا جب بھی آپ کو ترکیب میں کوئی اسم اس طرح نظر آئے کہ نہ تو اس پہ الف لام ہو اور نہ ہی تنوین ہو، تو آپ کا ذہن فوری طور پر مرکب اضافی کی طرف جانا چاہیے، یعنی آپ اس اسم کو مضاف بنائیں، اور کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو اگلا اسم مجرور نظر آئے۔ تو آپ یہاں پر نوٹ کریں، اسم پر نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، لہٰذا آپ کا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا۔ تو اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اسم جلالہ، لہٰذا اب کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور اسم جلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ مرکب اضافی کو پہچاننے کا ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو 2 اسماء اس طرح نظر آئیں کہ پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو، تو وہ آپ کا مرکب اضافی بنے گا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، جب بھی آپ کو 2 اسماء اس طرح نظر آئیں کہ پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو وہ ترکیب میں مرکب اضافی ہی بنے گا۔ اب آپ کو مرکب اضافی پہچاننے کے 2 طریقے آگے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 اسم آپ مرکب اضافی کے طور پر پہچاننا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو آپ کا ذہن مرکب اضافی کا بن جانا چاہیے، اور کنفرم آپ کریں گے اس وقت جب آپ کو دوسرا اسم مجرور نظر آئے گا۔ یہ اس وقت آپ کو فائدہ دے گا طریقہ کار جب اسماء پر حرکتیں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن جب اسماء پر حرکتیں ہی نہ لگی ہوں تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر پہلا اسم نکرہ ہے اور دوسرا اسم معرفہ ہے تو وہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ لیکن الحمدللہ چونکہ ہم قرآن مجید کی آیات کا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا اس پہ حرکتیں لگی ہوں گی، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ رکھ دیا کروں گا۔ تو ہم نے پہلے اسم کو مضاف بنا لیا، دوسرے اسم کو مضاف الیہ بنا لیا۔ پہلا اسم مجرور حرف جر کی وجہ سے ہے، اور دوسرا اسم مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہی ہوتی ہیں،
اور وہ دونوں وجوہات یہاں پر آ گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسم مجرور ہوتا ہے یا تو حرف جر کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں وجوہات یہاں پر آ گئی ہیں۔ اگر آپ کو ترکیب میں کوئی اسم ان دو وجوہات کے علاوہ مجرور نظر آ رہا ہو تو نوٹ کر لیجئے، پھر اس اسم کو ہم تابع بنائیں گے، اس اسم کو ہم تابع قرار دیں گے۔ اور تابع آپ جانتے ہیں کہ عربی گرامر کا ایک ٹاپک ہے، توابع کے نام سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اسم جو ہے وہ اعراب میں کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور تابع میں آپ نے سب سے پہلے ذہن میں جس چیز کو لانا ہے وہ ہے صفت، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صفت جو ہے اس کا اعراب اپنا نہیں ہوتا، وہ اعراب میں موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ تو صفت کو آپ نے سب سے پہلے تابع میں چیک کرنا ہے، اس کے بعد تابع میں آپ نے دوسرا تابع چیک کرنا ہے، وہ معطوف ہوگا، یعنی حرف عطف اس سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ حرف عطف کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ معطوف کہلاتا ہے، اور معطوف جو ہے اس کا بھی اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ بھی اعراب میں معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے۔ تیسرا تابع تاکید کہلاتا ہے، اور تاکید بہت ہی آسان ہے پہچاننا، یعنی تاکید آپ کو کچھ اسپیسیفک الفاظ کے ساتھ عربی زبان میں ملے گی۔ اگر یہ تین صورتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو صفت بن رہا ہو اسم، نہ ہی وہ معطوف بن رہا ہو، اور نہ ہی تاکید کے لیے آ رہا ہو، تو چوتھا تابع جو ہوگا وہ ہوگا بدل۔ آپ نے اسے بدل قرار دے دینا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی الرحمن اور الرحیم اسماء کے مجرور ہونے کی وجوہات آپ جان سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، ہم نے اسم اور اسم جلالہ ان دونوں کو جوڑ کر مضاف الیہ بنا دیا، اور شروع میں حرف جر جب لگا تو یہ مرکب جاری بن گیا۔ اب ہم جب آگے چلے تو آگے ہمیں الرحمن بھی مجرور نظر آیا۔ اب الرحمن کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ الرحمن اسم نہ تو مضاف الیہ ہے، کیونکہ اس سے پیچھے اسم اللہ کو ہمیں مضاف قرار دینا پڑے گا، اور اسم اللہ جو ہے معرفہ ہے، اور نوٹ کر لیجئے کہ معرفہ کبھی مضاف نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے مضاف الیہ پہچاننے کا فارمولہ کیا رکھا ہے کہ نکرہ پلس معرفہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے، تو معرفہ مضاف نہیں ہوتا۔ الرحمن کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا، تو الرحمن سے پہلے حرف جر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی با پہلے آ تو رہا ہے، لیکن با جو ہے وہ اسم سے پہلے ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ با حرف جر نہ تو اسم جلالہ یعنی اللہ سے پہلے ہے، اور نہ ہی الرحمن سے پہلے ہے، اور نہ ہی الرحیم سے پہلے ہے۔ با حرف جر صرف اور صرف اسم سے پہلے ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسم مجرور با کی وجہ سے ہے، اور اللہ بھی مجرور با کی وجہ سے ہے، اور الرحمن بھی با کی وجہ سے ہے، الرحیم بھی با کی وجہ سے ہے۔ تو صرف اسم جو ہے یہ با کی وجہ سے مجرور ہے، باقی اسم اللہ، اسم الرحمن، اسم الرحیم، ان کے مجرور ہونے کی وجوہات مختلف ہیں۔ اسم اللہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، اسم الرحمن مجرور اللہ کے لیے صفت ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر اللہ کا بدل ہونے کی وجہ سے ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب رہ گیا آخری اسم الرحیم، تو یہ بھی مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی وجہ وہ بھی تابع ہونا ہے، یعنی یہ اسم جلالہ یعنی اسم اللہ کے لیے یا تو صفت بن رہا ہے، یا پھر اسم اللہ سے یہ بدل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم مضاف ہے، اسم اللہ مضاف الیہ ہے، جبکہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اسماء جو ہیں یہ صفات ہیں، تابع کے طور پہ استعمال ہوئی ہیں، اسم اللہ کی صفات ہیں یا اسم اللہ کے لیے بدل ہیں۔ تو اب ہم دوبارہ جوڑتے ہیں، با حرف جر ہے، اس کے بعد اسم مجرور ہے، اور اسم مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے،
اس لیے کہ اس میں نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے۔ مضاف جب آپ نے پہچان لیا تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس میں جلالہ اسم اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ہی یہ موصوف بھی ہے اس لیے کہ آگے الرحمن اس کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ الرحمن اس کی صفت اول ہے اور الرحیم اس کی صفت ثانی ہے، گویا اسم اللہ موصوف ہوا اور الرحمن اور الرحیم اس کی دونوں صفات ہو گئیں۔ پھر ہمارے ہاں بر صغیر میں جو ترکیب کی جاتی ہے نا، وہ پھر ان سب کو جوڑ کر جو ہے وہ ترکیب کی جاتی ہے، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں ترکیب کچھ یوں کی جاتی ہے کہ اس میں جلالہ کو موصوف بنایا جائے گا، الرحمن الرحیم اس کی دونوں صفات ہو جائیں گی، اور پھر موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ بن جائے گا اسم کے لیے، اور پھر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر مرکب جاری ہو جائے گا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص میں یہ مرکب جاری پر مکمل ہوا ہے، یعنی ٹوٹل یہ ایک مرکب جاری ہے۔ اس مرکب جاری میں آپ کو مرکب اضافی بھی مل گیا، اس مرکب جاری میں آپ کو مرکب توصیفی بھی مل گیا۔ تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی مرکب ودن مرکب کی۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ الرحمن کے بعد الرحیم آپ نے دیکھا، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ الرحمن اسم جو ہے یہ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم الرحیم جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے، تو ہم الرحیم کو الرحمن کی صفت کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی اسم جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے کسی اسم کے مطابق ہو تو وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہم الرحیم کو الرحمن کی صفت کیوں نہیں بنا رہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ایک موصوف کی تو کئی صفات آ سکتی ہیں، لیکن صفت کی صفت نہیں آتی۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آتی۔ دو معرفہ اسم اکٹھے آ جائیں تو اکثر طور پر وہ موصوف صفت بنتے ہیں، اکثر طور پر، لیکن لازمی نہیں ہے کہ دو معرفہ آپ کو جب بھی نظر آئیں تو آپ ان دونوں کو موصوف صفتی بنا لیں۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو بھی میں شیئر کرتا چلوں۔ ہم نے اب مرکب جاری مکمل کر لیا، اب ہم اس مرکب جاری مرکب ناقص کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس مرکب جاری میں ہم سب سے پہلے مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے، مرکب توصیفی کے بعد پھر مرکب اضافی کا، اور آخر میں مرکب جاری کا ترجمہ کریں گے۔ اگر مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں تو ہم سب سے پہلے صفت کو ترجمے میں لاتے ہیں، پھر موصوف کو بولتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا، تو اچھا صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنا چاہیں تو مرکب توصیفی کا ترجمہ بنے گا الرحمن الرحیم اللہ۔ میں نے دونوں صفات پہلے بولی ہیں اور موصوف کو بعد میں بولا ہے، تو الرحمن الرحیم اللہ۔ اب جب ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم اللہ ہمارا مضاف الیہ بن رہا ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا۔ اب ساتھ ہم مضاف کا ترجمہ کریں گے، کا کے کی لگا کے، تو ہم ترجمہ کچھ یوں کر سکیں گے کہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام۔ اب یہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہو گیا۔ اور جب ہم مرکب جاری کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم پہلے مجرور کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو مجرور کا ترجمہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، الرحمن الرحیم اللہ کا نام۔ اب ہم حرف جر کا ترجمہ کریں گے، تو با جن معنی میں ہم نے پڑھا ہے لسان القرآن کورس میں وہ ہیں جی ود کے معنی، تو یہاں پر بالکل ود کے معنی ہی ہم فٹ کریں گے، ورنہ با کے جو مختلف معنی آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی لیکچر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو اب میں مجرور کا ترجمہ کرنے کے بعد جار کے ساتھ اسے ملا کے ترجمہ کرنے لگا ہوں، الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا ایک مرکب ناقص مرکب جاری بنا۔ اب گرامر والوں کے نزدیک مرکب ناقص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہیں چاہیے مرکب تام۔ تو اب ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مرکب تام کی شکل میں کیسے لے کے جائیں گے،
اس کے لیے آپ کو اگلے لیکچر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، دلچسپ لگ رہی ہیں۔ آپ اپنے کومنٹس میں سوالات بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں اگلے لیکچر میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اس مرکب ناقص کو مرکب تام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کریے گا اگلے لیکچر کا، ملاقات ہوگی آپ سے، ترکیب کیسے کریں اگلے لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔